ہارون رشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا. یہ مشہور مجازیب میں سے مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفود سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں. اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں لیکن اصل میں تو عقل مند یہ ہیں. تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں تو ہارون رشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی. تو ہارون رشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محل کیا ہوتے ہیں, تخت و تاج کیا ہوتے ہیں. اس نے دعوت دی, بہلول آؤ نا ذرا بغداد میں شہر کی رونقیں دیکھو, محلات کی زندگی دیکھو. تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا. کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں, میں شہر کیا لینے جاؤں؟ تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں. تم کندھوں پہ اٹھا کے روز انہیں ادھر لاتے ہو اور میں شہر چلا جاؤں. تو بادشاہ کی بولتی بند ہو گئی. کسی نے واصف علی واصف مرحوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے. اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. اللہ اکبر. اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا اس کو خوشی کہتے ہیں. جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو, اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہو, تو ہوگا وہی جو رب چاہے گا. تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں, کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں, بندہ دکھی ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اپنی خواہشات کو اپنی آرزوؤں کو رب کی رضا میں گم کر دے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسرت میں خوشی نصیب ہو جائے گی. تو استغنا کی دولت یہ حیات طیبہ کا روپ ہے, اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے اعمال صالحہ کے نتیجے میں. راوی کا کنارہ ہے, ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. شاہ جہاں وہاں سے گزرا اور فقیر نے التفات نہیں کیا. بادشاہ کے ساتھ خدام تھے, زرق برق پوشاکوں میں ملبوس نوکر تھے, پورے شاہی تم طراق کے ساتھ جا رہا تھا. تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا, توجہ ہی نہیں دی. بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی. وہ آ گیا فقیر کے پاس, رک گیا اور کہا کہ ایک بات تو بتاؤ, زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ فقیر نے مسکرا کے کہا کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے, کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے. بادشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں, میری شخصیت کیا ہے. اسے کیا پتا تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں, شاہی محلات کی آسودگیوں کا اسے کیا علم ہے. اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں تم شاہ جہاں ہو, ہندوستان کے بادشاہ ہو. تو کہا پھر یہ بات کہہ دی, تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو دہلی میں اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے, تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہے جن کا تیری گلی. تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسی گزر رہی ہے, کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیج پہ سوتے ہو نا, اور میں ریت پہ سوتا ہوں. جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سویا ہوں, اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں. اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہے. اور جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں, تم سو رہے ہوتے ہو, میں اٹھ کے مصلی بچھا لیتا ہوں, اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے. تو استغنا کی دولت اگر مل جائے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی. جو انسان اچھے عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا ہے. وہ للچائی ہوئی نظروں سے دنیا کو نہیں دیکھتا, اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا, وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا, بلکہ اس کی زندگی تمانیت میں گزرتی ہے, وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے. حضور نے فرمایا انظروا الی ما اسفل منکم. حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو, تم سوکھے ہو جاؤ گے, دکھی نہیں ہوگے. اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے. لیکن اپنے سے نیچے دیکھو, تم 5 مرلے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, تو تمہیں سکھ ملے گا, تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے. لیکن تم 10 کنال کے بنگلے میں بھی رہتے ہو, لیکن آگے دیکھو گے کہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ بنگلہ بھی تنگ تنگ دکھائی دے گا. تو اوپر نہ دیکھو, نیچے دیکھو, نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے,
زندگی سوکھی گزارنے کا ضابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ موتا امام مالک کی شہرت جب پھیلی تو ہارون الرشید نے بغداد سے خط لکھا امام مالک کو کہ میں آپ سے درس حدیث لینا چاہتا ہوں، اور چونکہ میں یہاں بغداد میں ہوں اور میرا آنا تخت و تاج کی حرکت ہوگی، اس لیے اگر آپ تشریف لائیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو میں اپنے شاہی محل میں آپ کے لیے، آپ کے خدام کے لیے اچھا انتظام کر دیتا ہوں، اور ان کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ ماں شاگردوں کے آپ اگر بغداد میں تشریف لائیے تو کیا خوبصورت منظر ہو، اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب خط پہنچا امام مالک کو تو امام مالک نے خط پڑھا، آپ کے چہرے پر سرخ رنگت ظاہر ہوئی، اور آپ نے جواب میں لکھا، گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم، نیز جو سودائے او اندر سرم۔ امام مالک بولے، ہارون رشید تو جانتا نہیں، جو جواب لکھا، ہارون رشید تو جانتا نہیں میں تو مصطفیٰ کریم کا نوکر ہوں، میرے سر میں کسی اور کا سودا نہیں سمایا ہوا، اگر تجھے شوق ہے علم پڑھنے کا تو یہاں مدینے میں آنا ہوگا اور طالب علموں کے ساتھ مل کے دو زانو بیٹھنا ہوگا۔ میں نبی کی حدیث لے کے تیرے دروازے پہ نہیں آ سکتا، نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے تجھے میری چوکٹ پہ آنا پڑے گا۔ وہ علم بھی تھا، وہ زمانہ بھی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو طالب علم لازمی نہیں ہے کہ کوئی مدون نصاب پڑھے یا وہ کوئی ٹائم ٹیبل کا پابند ہو تو وہ طالب علم کہلاتا ہے۔ اگر 8 دن کے بعد آپ آتے ہیں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں، آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ میں سیکھنے جا رہا ہوں، یہ میری ہفتہ روزہ کلاس ہے، مجھے کسی موضوع پہ کچھ آج سننا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو آگے پھیلانا ہے، اس پہ عمل کی کوشش کرنی ہے، تو آپ گھر سے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور زندگی بھر آپ سیکھنے کے عزم میں رہتے ہیں۔ بوڑھے ہو گئے لیکن سیکھنے کا عزم کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ تو سنو میرے حضور نے کیا کہا، جو آدمی علم کے طلب میں اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس نے ابھی تکمیل نہیں کی کہ اس کی موت واقع ہو گئی، فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں اور اس کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا، اتنے اونچے درجے پہ جائے گا کہ صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے علم دین کی طلب میں اپنی زندگی گزار دی، اور جب طالب علم گھر سے چلتا ہے اللہ کے نوری فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ سرخ قالین بچھے ہوں کسی کے لیے، سربراہ مملکت ہو یا کوئی اور قابل اعتبار ہستی ہو اور کسی عالی مرتبت شخصیت سے ملنے جائے اور وہ اعزاز تکریم کے ساتھ اس کو نوازے، اور سرخ قالین بچھے ہوئے ہوں، اعزاز و تکریم دیا جا رہا ہو، لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے تو ریڈ کارپٹ بچھا کر ہمارا استقبال کیا۔ برطانیہ میں یہ شاہی اعزاز ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کارپٹ جو بچھائے جاتے ہیں یہ گھسے پٹے کئی لوگوں کے پاؤں تلے روندے ہوئے، چلو آپ ایران کے نئے قالین ہی سمجھ لیجئے، کوئی کتنے بچھائے گا، یہاں سے لے کے دروازے تک بچھا دے گا، چلو بائی پاس تک بچھا دے گا، کوئی کسی کے لیے 1 کلومیٹر 2 فرلانگ 10 کلومیٹر کتنے بچھائے گا، لیکن 2000 کلومیٹر سے چلا ہے طالب علم اللہ کے فرشتوں کے نوری پر، وہاں سے اس کے قدموں تلے بچھتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ قالین کسی دنیا کے کارخانے میں نہیں بنے ہیں، یہ فرشتوں کے تقدس مآب پر ہیں جو طالب علم کے پاؤں تلے بچھتے ہیں۔ وہ اعزاز، وہ تکریم جو ان طالب علم کو دیا گیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث قرار دیا۔ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، اس لیے علم طلب کرنے کی ہم ترغیب دی گئی، اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی محنت کرنا پڑے ہمیں اس کی ترغیب ہے، حتیٰ کہ ہمیں سنگلاخ پہاڑوں کا سفر کرنا پڑے، ہمیں سمندروں کو عبور کرنا پڑے، ہمیں صحراؤں کے کلیجے چیرنے پڑے، ہمیں چین پہنچنا پڑے، تو ہم وہاں سے بھی علم کشید کر کے لائیں گے۔ یہ بہلول بیسی قبیلے کا فرد تھا، دجلہ کے کنارے
مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتے تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے۔ بہلول یہ کام کر رہا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے۔ بادشاہ گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے۔ بادشاہ مسکرا کے گزر گیا، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اپنی موج میں لگا ہے۔ پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی، اس نے بھی دیکھا، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں۔ 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درم نکالے، اس کو دیے، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دیا۔ فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا، داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا۔ اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا، کہا یہ تیرا ہوا۔ ملکہ گزر گئی، بادشاہ بھی چلا گیا۔ شام کو اپنے محل میں پہنچے، بادشاہ سویا، منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے، جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں۔ ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں۔ تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ۔ شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا، کہا یہ ملکہ کا ہے؟ کہا وہ میری ہی ملکہ ہے۔ کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا، ملکہ کو بیدار کیا، کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا یوں محل دیکھا۔ ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں۔ ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے، وہ بہلول، وہ جنت کے محل کہتا تھا، وہ بنا رہا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، فقیر ہے، 10 روپے کیا ہوتے ہیں؟ تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، وہ تو مجھے بھی کہتا تھا۔ میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا۔ جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے۔ دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے، آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی۔ بادشاہ پھر رک گیا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے، کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے۔ اس نے وہی جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا، پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی۔ کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے۔ کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو ان ڈٹھے سودے کرتے ہیں، جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں۔ اچھا چلو ایک خوشخبری میں آپ کو بھی سناؤں، اور وہ خوشخبری رسول اللہ کی زبان سے۔ حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی۔ فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے، اور کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ ان کو بشارت دے دیجئے بڑی عزت والے اجر کی اور خوشخبری بھی۔ تو جس اجر کو میرا رب بھی کریم کہہ رہا ہے وہ اجر کیسا ہوگا؟ تو یہاں تو لہجہ دم توڑتا ہے اور الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ اجر کریم کی کیا تعریف کریں جس اجر کو میرے رب نے بھی کریم کی صفت سے موصوف کر دیا۔ بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور مجاذیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا اور اس کی ادائیں نرالی تھی۔ مجذوبوں کے رنگ اپنے ہوتے ہیں، سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو آکل است۔ تو لوگ انہیں بے وقوف کہتی ہے، لیکن اہل عقل اور اہل تصوف انہیں دانا کہتے ہیں۔ اس لیے بہلول دیوانہ کہا جاتا تھا، لیکن بہلول دانا کہتے ہیں اہل خرد، کہ اصل حقیقی عقل تو ان کے پاس ہیں جو در محبوب تک پہنچ گئے۔ راس الحکمہ تے مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کا سر چشمہ اللہ کا خوف ہے۔ تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا۔
تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں اور کسی تجلی کے وفور سے شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹکانے نہیں رہے، لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات منعکس ہوتی رہتی ہیں تو انہیں دیوانے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا، کھا لیا تو لے لیا، نہیں کھایا تو 2 دن گزر گئے، پہننے کو کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ میسر آیا تو کئی دن گزر گئے۔ تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا، ان کی نظر مشاہدہ جمال پہ ہوتی ہے اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت سری سختی کے مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ، حضرت ذوالنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار، یہ سارے دجلہ کے کنارے واقع ہیں۔ تو وہاں بچے کھیل رہے تھے تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے، تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بہلول دانا کا مزار ہے۔ تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے تو بہلول دانا کا مزار تھا، باہر لگا ہوا تھا بورڈ، تو شکستہ سا مزار تھا، ہم اندر داخل ہو گئے تو میں نے بہلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں، آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمایاں ہے۔ اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا دیکھو وہ جو ہوتے ہیں نا مجذوب، بعض کا کپڑے بھی واجبی ہوتے ہیں ان کے اوپر، تو یہ دیکھیے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے۔ تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا۔ تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ ہارون رشید اپنے مکان کی، اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے تو خادموں کو کہا کہ ذرا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ شاہی حکم نامہ تھا، جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا، اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لی۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ، کہا پوچھئے، کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ علامہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچھے دار اور گچھے دار نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے، مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں، تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا، لیکن یہ 2 لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا، کہا بات تو سادہ سی ہے، تیری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے۔ تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا، درخواست لکھ کے لے جاتا، پھر جمع ہوتی، پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی، آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا، 6 ماہ بعد، سال بعد، اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا، آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی، پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی، میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیت جائیں، اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے،
لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا. اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے. یہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب الہی کہتے ہیں نا. ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے، صوفیاء نے، کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے. تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی. تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں. اللہ اکبر، ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھی. تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے. کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے. تو گھر کی طرف روانہ ہوئے. 1 دن کا سفر کیا. راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب، جو راستے میں بیٹھا تھا. حالت اس کی عجیب سی تھی. تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا، یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے. تو رک گئے. کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو. کہا نہیں ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی وہی بن جانا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا. خیر چلے، رات کو پہنچے، والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا، پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے؟ تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں. تو میں اماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں. راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا. تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا وہ کوئی صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا. خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے. اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے. بڑے حیرت زدہ ہوئے. دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا. کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا. تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا. دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے. اتنا با کمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ. خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ خدا دل کی باتیں بوجھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا. عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور. ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محب نہ بننا. محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے. محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے. فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے. حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے. یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل. اور